آپ کے والد صاحب کا تعلق بھی اس شعبے سے رہا ہے، تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام ذوالفقار رکھا گیا. ہاں، ذوالفقار سے گوشی خان تک کے سفر پر روشنی ڈالیں. تو میں بڑے طریقے سے میں نے ایک سائن رکھا ہوا تھا اس کو نوک کرنے کا، ٹک 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 ٹک. تو ذوالفقار علی سے گوشی خان کا سفر جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے کہ میں نے گوشی خان اپنا نام اس لیے رکھا کہ میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے جی آپ کسی کو سٹروک لگا رہے ہیں، جوت کر رہے ہیں. یہ بھی عنایت ہے، آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کیا ہے. اور وہاں وہ کسی بھی تھیٹر میں کام نہیں کر سکتی، ان میں خوشبو ہیں، ان میں آفرین خان ہے، شیزا بٹ ہے، ندا چودھری ہیں. سر دونوں پہلوؤں سے اس خبر کو دیکھنا چاہیے. تو وہ انہوں نے یہ میرا ٹیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام محمد وقاص ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بہترین شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا تعلق اداکاری کے شعبے سے ہے. آپ عرصہ دراز سے اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. فلم ہو، تھیٹر ہو، سٹیج ہو، آپ نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. میری مراد جناب گوشی خان صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں الحمدللہ، آپ کی دعا چاہیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. نہیں کوئی شکریہ والی بات نہیں، آپ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. اور آپ کو، آپ کے چینل کو لوگ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اس میں اگر ہوں تو میرا بھی کوئی فائدہ ہے، تو اس میں کوئی شکریہ والی بات نہیں. کچھ سوالات سر ہوں گے اور میں آپ کی اجازت لینا چاہوں گا کہ اب آپ دبنگ سوالات کریں، کوئی مسئلہ نہیں، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. سر جو فارمیٹ ہے نا پوڈ کاسٹ کا، وہ ہم بچپن سے شروعات کرتے ہیں. تو آپ سے بھی وہی سوال ہوں گے کہ گوشی خان صاحب کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور آپ نے تعلیمی سفر کو کہاں تک جاری رکھا، یہ آپ بتائیے گا. میری ظاہر ہے جائے پیدائش تو جو ہے وہ ہاسپٹل کا بیڈ ہی ہے. تو میں لاہور میں ہی پیدا ہوا. میرے فادر اور میری مدر جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ پٹھان فیملی سے تھا. وہ میرے فادر جو کوہاٹ سے تھے اور میری مدر جو ہے وہ پشاور قصہ خانی بازار سے تھی. میرے نانا ابو کی وہاں شاپ تھی قصہ خانی بازار میں. تو مائیگریٹ ہو کے فادر اور مدر جو ہیں وہ لاہور آ گئے، اور میرے دو بھائی جو ہیں میرے سے بڑے وہ پشاور میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اور میں جو میرا جنم جو ہے وہ یہاں لاہور سے ہوا ہے. اچھا. دوسرا کوشچن جو آپ کا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ میں نے بی اے تک پڑھا ہے، اور آگے نہ پڑھنا جو ہے ماں باپ کی خواہش تو تھی، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بنے. تو بی اے تک کے بعد جو ہے وہ بریک اس لیے لگ گئی کہ میرا جو رجحان تھا وہ اس طرف آ گیا، شوبز کی طرف، تو نہیں پڑھ سکا اس وجہ سے. اچھا. تو سر ایکٹنگ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بچپن سے آپ کو معلوم تھا کہ آپ بڑے ہو کر ایک پاکستان میں ایک نام کمائیں گے؟ اور جہاں تک ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے بارے میں نالج ہے، تو آپ کے والد صاحب کا تعلق بھی اس شعبے سے رہا ہے. تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام ذوالفقار رکھا گیا. ذوالفقار سے گوشی خان تک کے سفر پر روشنی ڈالیں. ہاں، یہ ہے کہ میری تعلیم جو وہ بریک اس لیے ہو گئی کہ میں میٹرک کے جو ایگزام ہوتے ہیں بورڈ کے، اس کی تیاری کے سلسلے میں یہاں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر میں پڑھاتے تھے وہ، میرے ابا کے ملنے والے تھے. تو میں وہاں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، وہاں اور بھی بچے پڑھتے تھے. تو اس گھر کے ساتھ ہی ایک گھر کی جو دیوار کے ساتھ جو گھر تھا وہ تھا ہمارے بہت بڑا نام ہے چلڈرن تھیٹر میں. دو بڑے نام ہوئے ہیں، ایک اللہ جنت میں جگہ دے جمیل بسمل صاحب پیرن کوپر جی، جو چلڈرن تھیٹر کرتے تھے پاکستان میں، اور دوسرا چلڈرن تھیٹر جو کرتے تھے وہ اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عزیز عصری صاحب. تو وہ ان کا گھر تھا.
اس جہاں میں پڑھنے جاتا تھا ساتھ ہی. جی جی. تو وہ اس کے لان میں وہ بچے جو ہیں وہ ہم ادھر لان میں پڑھتے تھے, اس لان میں بچے جو ہیں وہ ڈرامہ کی ریہرسل کرتے تھے. تو وہ تھوڑا سا اس طرف دھیان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی جی. تو وہ پتہ چلا کہ یہ اسٹیج ڈرامہ ہے, اس کی جو ہے نا اس کی ریہرسل کرتے ہیں. تو وہ میں چونکہ میٹرک کے اس میں تھا تو وہ میں اپنا دھیان ادھر تھوڑا زیادہ نہیں کر سکا, لیکن میں نے نا اس دوران ایک لڑکے سے دوستی کر لی جو ادھر ایکٹ کر رہا تھا. اس سے میں نے پوچھنا کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس نے مجھے بتانا. پھر میں نے اس سے ہی اپنا ذکر کیا کہ یار میرا بھی دل چاہتا ہے میں کام کروں یہ وہ, تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں آپ کر سکتے ہو, میں سر جی سے بات کروں گا, آپ کو میں لے چلوں گا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, میٹرک کے ایگزام ختم ہوں گے تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. میٹرک کے ایگزام ختم ہوئے تھے, ایک ٹائم بھی تھا رزلٹ آنے میں, تو میں وہاں چلا گیا. تو اس طرح میرا آغاز ہوا شوبز انڈسٹری میں. وہ چلڈرن تھیٹر تھا, اور چلڈرن تھیٹر اس زمانے میں سنڈے چھٹی ہوتی تھی, اور گھر میں بھی سنڈے والے دن ہم کہیں بھی کرکٹ کھیلنے کے بہانے, یا پہلے کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم جاتے تھے مختلف گراؤنڈز میں جا کے کرکٹ کھیلتے تھے. تو وہ میرا رجحان ادھر ہو گیا. تو وہ سنڈے والے دن مارننگ میں شو ہوتا تھا 9-10 بجے, تو وہاں 9-10 بجے جا کے شو کر کے تو آ جانا, اور ساتھ کرکٹ کھیل لینی اور گھر آ کے بتا دینا. تو اس طرح چلتا گیا. جی جی. تو چلتے چلتے پھر مجھے اللہ جنتوں میں جگہ کرے, البیلا صاحب اور یہ لوگ, میں یہاں ایک غیور اختر صاحب ہمارے بہت سینئر, میں یہاں اسکول تھا تو اس اسکول میں ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ شروع ہوا. تو اس اسکول کے ڈرامے میں مجھے کاسٹ کیا گیا. تو جبکہ میں اس اسکول میں پڑھتا نہیں تھا, مجھے انہوں نے رکھ لیا کہ یہ میرے گھر کے پاس ہی تھا اسکول, تو انہوں نے مجھے رکھ لیا. تو وہاں سے مجھے ان لوگوں نے دیکھا, اور البیلا صاحب مجھے فرسٹ ٹائم کمرشل تھیٹر میں لے کے آئے. اس طرح کا کمرشل تھیٹر آیا تھا. اچھا سر, آپ نے جب ظاہر اسٹارٹ جب ایکٹنگ کی تو گھر والوں کو نہیں بتایا؟ ہاں جی. پھر اس کے بعد جب پتہ چلا تو والد صاحب کا ریئیکشن بہت سخت تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو میں آپ کو بتاؤں وکاس کے میرے ماں جو ہے نا, ماں اور باپ, وہ دنیا میں رب کریم نے 2 ریئر رشتے بنائے. جی بالکل. اور جس سے انسان جو ہے نا وہ کچھ بننے کے لیے ان کو اپنا ہیرو بھی سمجھتا ہے اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتا ہے. جی جی. اور میری مدر جو ہیں وہ آپ یقین کرو کہ جب میں نے کمرشل تھیٹر شروع کیا تو میرے تو ذہن میں نہیں تھا, لیکن کیونکہ وہ لیٹ نائٹ میں ہوتا تھا. اس وقت لیٹ نائٹ 7:30-8 بجے بہت لیٹ نائٹ ہوتی تھی. اب تو ساری رات پتہ نہیں نہ چلتا کہ لیٹ نائٹ ہے. تو اس وقت 7:30 بجے کے بعد میں بات کر رہا ہوں, یہ 84 82 83 84 کی. تو اس وقت نا یہ نہیں ہوتا تھا, تو 7:30 بجے ڈرامہ ہوتا تھا. تو وہ وہاں سے 7:30 بجے ختم کر کے 9-10 بجے گھر آنا, آپ یقین کریں سناٹے ہوتے تھے سڑکوں پہ. ٹھیک ہے. تو میں جب گھر آتا تھا تو میں کھڑکی تھی میرے گھر کے جدھر میری مدر کا بیڈ تھا, تو میں بڑے نا طریقے سے میں نے ایک سائن رکھا ہوا تھا اس کو ناک کرنے کا, ٹک 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 ٹک. اچھا واہ واہ. تو میری مدر کو پتہ چل جاتا تھا کہ آ گیا. تو میری مدر کتنا عرصہ آپ یقین کریں کہ اس عورت نے میرے فادر کو نہیں پتہ چلنے دیا. بڑے آرام سے اٹھتی تھیں, اٹھ کے انہوں نے ڈور کھولنا اور مجھے ڈانٹنا بھی سم ٹائم تھپڑ بھی مار دینا, یہ ٹائم ہے آنے کا یہ وہ. اچھا میں ان کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں ڈرامے پہ ہوں, میں فلاں دیر ہو گئی ایسے جھوٹ بولتا, فلم دیکھنے چلا گیا ایسے. پھر ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع. پھر جب فادر کو پتہ چلا تو فادر نے ظاہر ہے وہ بڑے اسٹرکٹ تھے اور پٹھان تھے, اور ہم ان سے ڈرتے بھی بہت تھے.
تو وہ جب ان کو پتہ چلا تو وہ ٹائم جو ہے نا جو کہ جی وہ سو کے اٹھیں گے، ان کو پتہ چل گیا اب تمہاری خیر نہیں، اب میں باہر بھی نہیں نکل پا رہا اور ڈرا ہوا ہوں. بہرحال جو ہونا ہے وہ ہوا، انہوں نے کیا. لیکن پھر جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھی اس کا نام بن گیا ہے، اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام بن گیا تھا، تو وہ پھر میرے فادر نے بھی مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو ذوالفقار علی سے گوشی خان کا سفر جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے کہ میں نے گوشی خان اپنا نام اس لیے رکھا کہ میرے گھر والوں کو نہ پتہ چلے. جی جی. تو اور پھر گوشی مجھے پیار سے گھر میں کہتے تھے، تو وہ گوشی خان لگا. تو وہ میں نے کہا میرے گھر والوں کو نہیں پتہ چلے گا، واقعی نہیں پتہ چلا. تو وہ اس نام کی چینجنگ بھی یہی تھی. کیا بات سر. آپ نے فلم میں بھی کام کیا، ہم نے بہت سارے جو ہے نا فلمیں دیکھی ہیں جس میں آپ نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، اور آپ نے اسٹیج پہ بھی کام کیا، اور کئی ڈرامے ہم نے خود لائیو آپ کے دیکھے ہیں. ہیرا منڈی میں آپ نے بہت زبردست کردار نبھایا. کیا تجربہ رہا سر، اور ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے؟ فلم حالانکہ اداکاری تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے، اسٹیج میں بھی اور فلم میں بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے، اور آسان کیا چیز ہے آپ کے لیے؟ اچھا پتہ کیا ہے، فلم میں اور تھیٹر میں بیسک فرق جو ہے نا وہ تو بیسک یہی فرق ہے کہ تھیٹر آپ کو لائیو جو ہے، تھیٹر لائیو ہے، اور آپ کا رسپانس جو ہے وہ اسی وقت آ جاتا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. فلم کا جو رسپانس ہے وہ ظاہر ہے فلم کا بننا، اس نے ڈیولپ ہونا، پھر اس نے سینما میں چلنا، یا اس نے جب وہ رش پرنٹ جب آئے گا اور ڈائریکٹر دیکھے گا، یا کبھی ہم بھی دیکھ لیں گے ڈبنگ میں دیکھتے ہیں، تو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کیا، یہاں میں نے لائٹ نہیں لی، یہاں میری لک ٹھیک نہیں تھی، یہاں میں یہ غلطی کر گیا، یہ غلطی کر گیا. ٹیکنیکل چیزیں جو ہے نا وہ وہاں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. اور بیسک فرق دونوں میں یہی ہے کہ تھیٹر اور فلم کا، فلم میں آپ کو اس کا رسپانس بھی لیٹ ملتا ہے، اور اس کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کو جب آپ ڈبنگ پہ جاتے ہیں یا فلم چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے. تو تھیٹر پہ یہ ہے کہ آپ کام کرتے ہیں لائیو، آپ نے اچھا کیا اسی وقت آپ کو رسپانس آ گیا، رسپانس آیا تو آپ کو پتہ چل گیا آپ نے اچھا کیا ہے، بیڈ رسپانس آیا تو پتہ چلا آپ نے غلط کیا. سم ٹائم آپ کو کام کرتے ہوئے خود بھی فیل آتا ہے کہ یار میں نے یہ فکرے کو ایسے بولا ہے، مجھے ایسے ہوتا ہے. تو آپ کو سر ویسے پرسنلی کیا پسند ہے، فلم یا تھیٹر، کس میں آپ بزی رہتے ہیں؟ دیکھیں بڑا میڈیم تو فلم ہی ہے، ظاہر ہے ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ میں جیسے آیا کہ اسکول سے میں کالج میں جاؤں، کالج سے یونیورسٹی میں جاؤں، اسی طرح تھیٹر ایک اسکول ہے اور فلم ایک یونیورسٹی ہے. تو دل تو یہی کرتا ہے کہ ہر بندے کا کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں، بڑی اسکرین پہ جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں یہ. لیکن مجھے ذاتی طور پہ تھیٹر بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو بیسک جو بیس ہے وہ تھیٹر ہے، تو اس لیے مجھے تھیٹر بہت پسند ہے. ہمارے نزدیک سر یہ مشکل کام ہے تھیٹر، کیونکہ اگلے بندے کو ہنسانا یہ بہت مشکل کام ہے. جس طرح انگریزی کا محاورہ بھی ہے کہ لافٹر از دی بیسٹ میڈیسن. تو کیسے کر لیتے ہیں سر؟ اگلے بندے کے مزاج سے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک ہمارے لیے چیلنج نہیں ہوتا یہ کہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر ہمارے جو اداکار ہیں وہ یہ کہہ لیتے ہیں یہ بالکل آپ یقین کریں گاڈ گفٹڈ ہے، رب کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے. اور فکرہ آنا بھی، سٹوک آنا، آپ کسی کو سٹوک لگا رہے ہیں، جوت کر رہے ہیں، یہ بھی عنایت ہے. آپ کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کیا ہے، اور وہاں سے ہی ایک عنایت ہوتی ہے کہ آپ نے اس بات کا کامیڈی یہ جواب دینا ہے. تو بیسک تو یہی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی کو جرأت کرتے ہیں یا ہنسانے والی بات کرتے ہیں اور اس پہ آپ نے بات کی اور آگے سے رسپانس آ گیا پبلک کا، اور پبلک نے اس کو رسپونڈ کر کے آپ کو لافٹر یا کلیپ دی، تو ظاہر ہے خون بڑھتا ہے. تو یہ سارا گاڈ گفٹڈ ہے.
سر بات کرتے ہیں تھیٹر کی کہ ایک زمانہ تھا، ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جب ڈرامہ لگتا تھا تو ہم فیملیز کے ساتھ جا کے دیکھتے تھے، اور تھیٹر بھرے ہوتے تھے، فیملیز اور جینٹس اور لیڈیز، یعنی وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ. لیکن آج سر وہ ہمیں منظر دکھائی نہیں دیتا. اس کی سب سے بیسک وجہ میرا جو ذہن کہتا ہے نا وہ فحش گوئی ہے. تھیٹر کے اندر یہ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے. ایک آدھ دفعہ جو ہے نا اتفاق ہوا ہے تھیٹر دیکھنے کا بھی، اس طرح کا بھی، تو ایسی ایسی بات وہاں پر کر دی جاتی ہے جو فیملی تو دور کے بعد آپس میں بھی ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیسے شروع ہوا، اس کا کریڈٹ کس کو جو ہے نا جاتا ہے؟ ظاہر ہے نیگیٹو کریڈٹ ہی ہوگا. تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہو رہا ہے اور عوام دیکھ بھی رہی ہے. وقاص آپ تو نہیں، آپ کے کیمرہ مین بتائیں گے، یا آپ جب اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو فیل آئے گا کہ جب آپ نے یہ کوشچن کیا تو میرا شرمندگی کے ساتھ میرے ریئیکشن جو ہیں وہ فیس کے، اور میرا پورا سسٹم جو ہے وہ ایک دم ہل گیا. اور میں بہت اس بات پہ، جب آپ نے کوشچن شروع کیا تو مجھے شرمندگی ہوئی، اور کاش یہ شرمندگی ان بے شرم اداکاروں کو بھی ہو جو ماں بہن کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور ان اداکاریں جو ہماری فیمیلز ہیں وہ جو یہ گندے کام، گندے ڈانس اور گندے ولاگ تک بنا رہی ہیں، ان کو یہ شرم آنی چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس کام سے آنے والی نسل جو ہے اس کا وہ کیا سوچے گی. اچھا آپ یہ کرتی ہیں یا یہ کرتے ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں ہے بے شرموں کو کہ ان میں ان کی اولاد، ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے، ان کی فیملی کے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ اگر بے راہ روی کا شکار ہو گئے تو کیا ہوگا. ان کو یہ سوچ نہیں ہے. تو آپ کے کوشچن نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بے راہ روی اور یہ جگت تو خیر جو ہے وہ تھی تھیٹر پہ، لیکن وہ جگت ایسی تھی جو آپ اپنے ماں بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کر سکتے تھے. اس کے بعد زو مینی ایک لافٹر آئے، زو مینی، لیکن وہاں بھی ٹھیک تھا، زو مینی بھی ٹھیک تھا. وہ زو مینی یہ ہے کہ آپ نے پنجابی ظاہر ہے ہماری جو ہے وہ اس زبان کے دو لفظ نکلتے ہیں، تو جب آپ زو مینی بات کرتے ہیں تو اس کے دو معنی ہیں. اس میں میل فیمیل جو دیکھنے والے ہیں وہ ہوں تو وہ اپنی اس بات کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں، وہ ان کے ذہن پہ ہے، ٹھیک ہے نا. زو مینی جو تھا نا وہ اس لیے بھی برداشت ہوتا تھا کہ آپ نے بات کی پنجابی ہماری جو لینگویج ہے، ظاہر ہے اس کے دو معنی ہیں، تو وہ پبلک پہ ہے کہ وہ بیٹھ کے، چاہے وہ ہماری ماں بہن ہے یا کوئی ہمارے بھائی جو ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ اس کو کسی بھی اینگل میں اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں. پھر چلتے 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 ہم آگے ولگیرٹی تھوڑی سی اوپن ہوئی. طارق ٹیڈی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ جو مستانہ صاحب تھے ان کے جو وہ ایک میچ تھے، طارق جوید صاحب اس سے پہلے ہمارے سینئر اداکار ہیں، وہ بہت کلاس کے اداکار تھے. وہاں سے ایک میچ والا سسٹم شروع ہوا اور زد بازی والا سسٹم شروع ہوا. تو یہ کام جو ہے یہ زد بازی والا نہیں. وہاں سے پھر ہلکی ایک تھوڑی سی نا ولگیرٹی نظر آنی شروع ہوئی، تھوڑی سی. پھر طارق ٹیڈی آئے، تھوڑی سی اپ ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اخیر کو، اس کے بعد تو حد کر دی ہماری فیمیل اداکارائیں جو ہیں انہوں نے بھی، اور اداکار بھی. اور اب جو سٹف کام کر رہا ہے، آپ یقین کریں ان میں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے جتنے بھی اداکار کام کر رہے ہیں، جو برا کام کر رہا ہے نا، ان سے اچھا کام کوئی نہیں کر سکتا. وہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پروڈیوسر حضرات ہیں جو کہ صرف جن کا ایم جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، انہوں نے پھر وہ سٹف جو ہے نا اس کو اپنے پاس پاؤنڈ کر لیا، اس کو کیش کرانا شروع کر دیا، اسی سٹف کے اوپر اپنی سورس
اور فورس لگانی شروع کر دی. اور وہ فورس یہ تھی کہ اچھے اداکار جو تھے جو بہترین اداکاری کرتے تھے ان کی سب سے پہلے ان کا نام چھوٹا ہو گیا. اشتہار جو آتے ہیں نا اس میں نام چھوٹا ہو گیا. پھر ان کی تصویریں چھوٹی ہو گئی, اوپر لگتی تھی وہ آہستہ 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 نیچے آ گئی, اتنی تصویریں ہو گئی. ولگریٹی کرنے والوں کی تصویریں بڑی لگتی اور ان کے نام بڑے لکھنے شروع کر دیے. اور پھر ان کو نام دے دیا گیا, پتہ نہیں کون سی ٹرین, فلانا سپر سٹار, فلانا یہ نام دے دیے گئے. اور پھر اس سے ظاہر ہے جو اداکار تھے میرے جیسے وہ دل برداشتہ ہوئے. کام میں ان کے ساتھ کرتا رہا, اور لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ گئی بات تو پھر میں نے چوائس پہ آ گیا. پھر میں آ گیا اسکرپٹ اچھا ہوگا, میرا رول اچھا ہوگا, ولگیرٹی نہیں ہوگی تو میں وہ ڈرامہ کروں گا. اور پھر میں نے وہ ڈرامہ کرنے شروع کر دیے جس میں میں نے بے شمار کھیل کیے, جس میں ذل شاہ ہے, جس میں ہیرا منڈی ہے, جس میں ہیرا پننا ہے, جس میں مجاجن میری, بڑے اچھے ڈرامے ہیں. تو وہ میں نے کیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ولگیرٹی جو ہے یہ اس طرح آئی, اور میں نے بتا دیا ہے کہ ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ہیں, آگے ہماری اولادیں بھی ہونی ہیں. میں آپ کو ایک بات بڑی سخت کرنے لگا, اور ان کو یہ جتنے بھی یہ بے شرم کام کر رہے ہیں نا, ان کے لیے جو گندا کام کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کسی اچھی فیملی میں اپنے بچی کا رشتہ کر کے دکھائیں. بہت بڑی بات ہے, یہ کر کے دکھائیں. یہ آپس میں کرتے رہیں گے, کسی اچھی فیملی میں رشتہ کر کے بتائیں اپنی بیٹی کا, پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ جو گندا کام کرتے ہیں. یہ ہے سارا سنیریو. حال ہی میں سر ایک خبر ہم تک پہنچی ہے, اور یقیناً یہ میرے نزدیک ایک اچھی خبر ہے کہ پنجاب آرٹ کونسل نے مختلف جو اداکارانے ہیں ان کو بین کر دیا. وہ کسی بھی تھیٹر میں کام نہیں کر سکتی. ان میں خوشبو ہیں, ان میں آفرین خان ہیں, شیزا بٹ ہیں, ندا چودھری ہیں. سر دونوں پہلوؤں سے اس خبر کو دیکھنا چاہیے. جو تجزیہ نگار ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ تجزیہ کرے. آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کو بین کر دیا گیا, لیکن اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو ان کا تو ذریعہ معاش ختم ہو گیا. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو بیٹھ کے سمجھا دیا جاتا, ایک لمٹ رکھ دی جاتی؟ اچھا بین کرنا. میں بتاؤں آپ کو, وقاص جب یہ کام شروع ہوا تھا نا, ہمارے یہاں تھیٹر سے ایک میوزیکل نائٹ شو ہونے شروع ہوئے تھے کہ اس میں صرف ساری جو تھیٹر کی لڑکی ہیں وہ اس شو میں جاتی تھی اور ڈانس کر کے آتی تھی. اور جب اس میں ڈانس کرتی تھی بظاہر مقابلہ ہوتا تھا تو ہر لڑکی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ حرکتیں کرتی تھی. پھر اسی سے یہ تماشبین جو ہیں یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ وہ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے لوگوں کو بنوانا شروع کر دیا. تماشبینوں کو وہ 10 15 کی ٹوپی میں آتے تھے, اور جب وہ لڑکی ڈانس کرتی تھی اور وہ اپریشیٹ کرتے تھے تو وہ ایک مقابلے کی اور ضد بازی کی روایت جو ہے نا وہ شروع ہوئی. وہاں سے یہ چلتے چلتے پھر وہ بند ہوئے تو تھیٹر پہ آ گئی. ظاہر ہے وہی لڑکیاں تھیٹر پہ کام کر رہی تھیں. اب یہی ہوتا ہے, آپ یقین کریں پروڈیوسر اس لڑکی کو کاسٹ کرتا ہے جو 10 15 سیٹیں لگواتی ہیں, جس کی آپ کو بڑی تصویر نظر آئے گی, جس کو بیٹھ کے ڈائریکٹر کہہ رہا ہوگا کہ تم آنے والے دور کی سپر سٹار ہو, اور ہر ڈرامے میں ہوگی. آپ اور پبلک یہ سمجھ لے کہ وہ 10 سے 15 سیٹیں لگواتی ہیں, تبھی اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا اب آپ اس طرف آ جائیں جو بین کیا ہے. دیکھیں یہ کوئی ذریعہ معاش جو ہے نا کسی کا بھی, میں
الحمدللہ الحمدللہ میں کتنے عرصے سے چوائس کا کام کرتا ہوں اور میں ڈیلی رات کو تھیٹر نہیں کرتا، تو کیا میرے گھر چولہا نہیں جلتا، میں کھانا نہیں کھاتا، میں ہر انٹرویو میں یہ کہوں میں مر گیا، میں لٹ گیا؟ نہیں بھائی، وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ اس نے دنیا میں بھیجا ہے، اس نے رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، اس نے عزت بھی ساتھ بھیجی ہے، اس نے دولت بھی ساتھ بھیجی ہے۔ آپ نے رزق کیسے لینا ہے، دولت کیسے لینی ہے اور عزت کیسے لینی ہے، یہ اس رب کریم نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے لینا ہے۔ تو بات یہ ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا، کوئی ذریعہ معاش میں فرق نہیں آتا۔ میں گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی یہی کہتا رہا ہوں، چونکہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں، تو میں یہی کہتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے بہانے ہیں، یہ سارے اپنے آپ کو وہ معصوم پینٹ کر کے کہ ہم لٹ جائیں گے۔ یہ پچھلے دنوں میں روٹیاں باندھ کے ہمارے بڑے مزیدار فنکار ہیں، وہ یہ کامیڈی تھی، یہ روٹیاں باندھ کے اور مال پہ کھڑے ہو جانا، یہ کامیڈی کی انہوں نے، اور کوئی سیریس نہیں تھے، اور وہ سارے 2,000 روپے میں خریدے ہوئے جو تھے وہ گئے تھے وہاں، اور انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کچھ دیکھیں پرکاش، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام کو بھی، گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے اعلیٰ حکام جو افسران ہیں، جو منسٹر ہیں، جو ہم پہ بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، جو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے اداکاروں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے حکمرانوں کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہو یہ گوشی خان کی اب عمر نہیں ہے، یہ اب گھر بیٹھ کے تو یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرونا آیا تھا ہمارے ملک میں، لوگوں نے شاپیں بند نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن لگایا، کچھ لوگ بھی ایسے تھے جنہوں نے بند نہیں کی تھی دکانیں، گورنمنٹ نے فورس کر کے وہ دکانیں بند کرائی تھی، وہ لوگ مر گئے، زندہ ان کے گھر کھانا نہیں تھا، انہوں نے کھایا نہیں، کھایا، ان کے بچوں نے بھی کھایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وعدہ جو ہے نا، یہ کھانے کا، رزق دینے کا، عزت دینے کا، دولت دینے کا، یہ اس مالک نے رکھا ہے اپنے پاس، یہ کسی ادارے نے نہیں رکھا، یہ کسی بندے نے نہیں رکھا، یہ کسی پروڈیوسر نے نہیں رکھا، یہ کسی نے نہیں رکھا، یہ رب کریم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو لاک ڈاؤن میں اگر ایسا نہیں نہ ہوا تو پھر ان کو کچھ عرصہ کے لیے تھیٹر کو بند کر دینا چاہیے، اور پھر چوائس پہ آڈیشن کریں، باقاعدہ بٹھا کے، ہمارے سینئر ہیں، خالد بازدار صاحب ہیں، فردوس جمال صاحب ہیں، اور بہت سے اداکار بڑے ہمارے جنہوں نے نام کمایا ہے، وہ ان کو بٹھا کے وہ چوائس کریں، ان کو پتہ ہے کون اچھا کام کرتا ہے، کون اچھا اداکار ہے، چوائس کر کے ایک کو نکالیں اور وہ تھیٹر کریں۔ اب یہاں ہمارے ہاں نا وقاص، یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ اسکول سے نہیں آئے ہوئے، یہ سیکھ کے نہیں آئے ہوئے، کوئی تھیٹر کرنے کے لیے، جیسے ہم گئے فیصل آباد میں، تو فیصل آباد سے جو ہانڈیاں پکاتا تھا، روٹیاں ہمیں دیتا تھا، وہ اگلے دن دیکھا تو وہ الحمرا میں پھر رہا ہے، تو وہ اداکار بن گیا۔ پھر ہمارے کچھ ایسے بھی اللہ ان کو زندگی دے، سینئر، جنہوں نے اپنے گھر کے کام کروانے کے لیے اور اپنے وہ کہتے ہیں گٹے گوڈے دبوان لی، وہ کرتے تھے، اور ان کو انہوں نے ساتھ ساتھ کام دینا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ پھر جب آئے تو پھر یہ سارا سسٹم ایسے خراب ہو گیا۔ سر بہت سارے کردار میں آپ ہمیں نظر آئے ہیں، تو کیسے تیاری کرتے ہیں؟ پہلے کیا آپ کو پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے کردار کی؟ جس طرح میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو کوئی اگر لیکچر مشکل ہو تو ہم پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو ڈلیور کرتے ہیں،
تو آپ کی کیا روٹین ہے؟ اور دوسرا اس سوال کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کردار آپ کو دیا اور آپ کو یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ جو ہے نا، یا اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑی ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کردار کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی پارٹ ہو، تو اس کے لیے وہ نیائی ہوتا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، میرا تھوڑا سا چینج یہ ہے، خاص طور پہ میں تھیٹر کی بات کروں گا، فلم ٹی وی کی بات اس لیے نہیں کروں گا، سم ٹائم ہمیں اسی وقت اسکرپٹ ملتا ہے اور اگلے 2 دن کے بعد ریکارڈنگ ہے۔ آج کل تو واٹس ایپ پہ اسکرپٹ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کپڑے پہننے ہیں اور یہ ہیں، یہ دیکھ لیجیے گا، اور جا کے ہم نے پارٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اتنی شارٹ ٹائمنگ میں ہی ہم جو سوچ سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ ہم اسکرین پہ چھپ کے نظر آتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ اچھا، تھیٹر کی بات اگر کریں تو تھیٹر پہ میرا جو میرا اسکول ہے، جو میرا استاد ہے میرے، جب میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سید افضال احمد، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، اور اس ملک میں اور اس ملک کے جو ہمارے تھیٹر کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں، انہوں نے سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو بیمار کر دیا اور وہ پھر بیماری کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں جب ان کے پاس آیا تو میں ان کے پاس پہلے ایک رول انہوں نے میرے لیے رکھا کہ تم نے یہ رول کرنا ہے۔ وہ ڈرامہ تھا راتیں جاگتی ہیں، اور اس میں ایک جیسے طوائف کا بیٹا ہے اور وہ لڑکیوں میں پلا ہے، بہنوں میں ہی وہ جمع پال کے بٹا جوان ہوا، تو اس کو اسی طرح اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، اور وہ لڑکی کی طرح بولتا ہے، لڑکیوں کی طرح ہی چلتا ہے، وہ یہ تھا سارا۔ اب وہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی، مشکل چیز تھی، میں بڑا پریشان تھا۔ تو افضال صاحب مجھے باقاعدہ لے کے گئے ایک ٹرانسجینڈر جہاں رہتے ہیں ان کے ایک روم میں، اور ان کا کوئی واقف تھا ٹرانسجینڈر، بڑا نام تھا۔ ان کو انہوں نے کہا تو وہ مجھے ایک وہاں لے گئے، وہاں میں بیٹھ کے کوئی گھنٹے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے میں ان میں بیٹھتا تھا اور ان کی گفتگو، ان کے سٹائل، ان کا سارا کچھ نوٹ کرتا تھا۔ جو افضال صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم نے ان کو دیکھنا ہے اور ان جیسی حرکتیں کرنی ہیں، اور انہی میں سے کسی کو دیکھ لینا کہ یہ میں ایسا کر سکتا ہوں تو وہ کر دینا، بس اتنا ہی سی بات ہے۔ وہ میں وہاں گیا، میں نے مختلف ٹرانسجینڈر دیکھے، ان سے دوستی، ان سے باتیں، ان سے سارا کچھ کرتے کرتے میں نے وہ افضال صاحب کو کہا کہ جی ایسے میں یعنی کہ اوکے ہے۔ افضال صاحب نے ان کو فون کیا جنہوں نے مجھے ٹرانسجینڈر، جو بڑا نام تھا، ان کو فون کیا کہ بہت بہت شکریہ، خوشی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیں وہ ٹرانسجینڈر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تو آپ نے کیسے یہ جج کر لیا افضال صاحب کہ وہ اب ایسی ایکٹنگ کریں گے؟ تو افضال صاحب نے کہا یار اس نے مجھے آ کے کہا ہے کہ ہاں میں اوکے ہوں، کیونکہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے تو وہ بیٹھ کے باتیں شروع ہو گئی۔ اب باتیں شروع ہو گئی، میں افضال صاحب سے جب بات کا جواب دوں تو میں اور سٹائل میں دوں، جب وہ بات کریں تو میں ان کو اس سٹائل میں بات کا جواب دوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر میں افضال صاحب کو کہوں نا کہ نہیں سر یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اب اس کو اگر میں وہی بات کر رہا ہوں تو میں کہتا پڑھیے کی ہو گیا، اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا، چھڑ پڑا۔ تو وہ انہوں نے یہ میرا ٹیسٹ لیا تھا، وہ جو ٹرانسجینڈر تھے۔ جب میں نے ان سے یہ گفتگو ایسے شروع کی تو انہوں نے بیچ میں سے مجھے پکڑا نا، تو انہوں نے کہا افضال صاحب اب یہ ٹھیک ہے۔ افضال صاحب نے کہا آپ نے کیسے پکڑ لیا؟ میں نے کہا جب یہ آپ سے بات کرتے ہیں تو اور سٹائل سے کرتے ہیں، میرے ساتھ کرتے ہیں تو اور سٹائل، تو اب یہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے وہ کھیل کیا اور وہ
اللہ زندگی صحت عطا فرمائے. میرے بڑے محترم ہیں عرفان خورشید صاحب, اللہ تعالیٰ وسیم عباس صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے. میں جب گیٹ اپ کر کے اس ٹرانسجینڈر کا جب میں نیچے آیا گرین روم میں, تو باقاعدہ وسیم عباس صاحب اور عرفان خورشید صاحب نے مجھے باقاعدہ داد دی, اور انہوں نے کہا یار ویل ڈن, بہت اچھے. تو ایک تو میری آگے سے یہ شروع ہو گیا میرا کہ میں نے جو بھی ایسا ٹپیکل رول کرنا ہے اس کے لیے پھر میں وہ کریکٹر ڈھونڈتا ہوں, وہ بندہ ڈھونڈتا ہوں, وہ روڈ پہ مل جائے, وہ کہیں بھی مل جائے, میں وہ ڈھونڈتا ہوں. تو یہ دیکھیں, یہ بابا جی باہر آواز لگا رہے ہیں مانگنے والے. مجھے اگر ایسا کوئی رول ملے گا تو میں ظاہر ہے یہ میرے ذہن میں ہے, ان کا کہ بولنا, ان کا سٹائل, ان کا چلنا, یہ میرے ذہن میں ہے. تو وہ جو میرے گھر کے میرے محلے میں کوئی مانگنے والا آتا ہے یا کوئی مداری آتا ہے جس کے پاس بندر ہوتا ہے یہ وہ, تو وہ میں اس کو جج کر کے میں نے رکھا ہوا ہے کہ مجھے اگر کوئی ایسا کریکٹر ملے گا تو میں ایسے کروں گا. تو میرا سکول یہ ہے, میں اگر مشکل کوئی بھی پارٹ ملتا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں, میری یہ تربیت ہے. بہت زبردست. سر کبھی فلم کے دوران یا اسٹیج پر کوئی ایسا خوشگوار واقعہ یا ناخوشگوار واقعہ جو پلان نہیں ہے, اچانک سے ہو گیا, کبھی ایسا آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہو کوئی ایسا شیئر؟ دو واقعہ ہیں جو کہ میں واقعی زندگی میں نہیں بول سکتا, ناخوشگوار واقعہ ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ میں تھیٹر پہ کام کر رہا تھا, تو میرے فادر جو ہیں ان کی مجھے ڈیتھ کی رپورٹ آئی تھی, پیغام آیا کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ واقعہ جو ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بول سکتا ہوں. میں کیا کوئی بھی ہو, باپ اور ماں ایک ایسا رشتہ ہے, لیکن وہ میرا بڑا ٹچی میری لائف کا واقعہ ہے کہ میں کام کر رہا تھا اور اس کام کے دوران ہی مجھے پیغام آیا کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس وقت میں افضال احمد صاحب کا دین اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ کوئی نہیں کرتا, نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی کرے گا. یہ صرف سید افضال احمد ہی کر سکتا تھا, اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے چلتا شو بیک سارا واپس کر دیا تھا, بند کر دیا تھا ڈرامہ. روشی خان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اب ہم آپ کو ڈرامہ نہیں دکھا سکتے, آپ اپنے بکنگ سے جا کے پیسے لے لیں, یا ہم جب جس دن ڈرامہ کھولیں گے اس دن آپ آ کے ڈرامہ دیکھیں. دونوں چوائس پبلک کے پاس ہے. تو ایک تو یہ میرے لیے بڑی کریڈٹ تھی اور بہت بڑی بات ہے. آج کل کا پروڈیوسر نہیں کرنے, یقین کر لیں نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ جتنوں کو بھی وہ یہاں لے کے پھرتے ہیں نا, میرا بڑا اچھا ایکٹر, یا یہ میڈم بہت اچھی میڈم, جی آپ میڈم ذرا سی ادھر ادھر ہو, میں دیکھوں اس تھیٹر کا چوکی دار بھی میڈم کو منہ لگاتا ہے یا اس سٹار کو منہ لگاتا ہے. نہیں, یہ صرف سید افضال احمد تھے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ میرا واقعہ میری زندگی کا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں یہ بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا تھیٹر پہ, ان کو یہ بات کو پتہ ہونا چاہیے. یہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور میں محفل تھیٹر میں کام کر رہا تھا, تو چھاپے پڑے تھیٹر کے اوپر, پولیس نے چھاپے مارے. آپ یقین کریں, میں یہ میرے لیے بڑی پرائڈ کی بات ہے کہ میں ایسے کر کے اسی تھیٹر سے باہر آ رہا تھا, اور میرے سارے ساتھی اداکار پکڑے جا رہے تھے, اور مجھے وہاں اس وقت کے جو ایس ایچ او تھے, آئی تھنک ان کا نام تھا ذوالفقار جعفری, ایسے کر کے نام تھا. یہ ان کی محبت ہے, انہوں نے مجھے کہا خان صاحب آپ چلے جائیں, ہمیں آرڈر بڑے سخت ہیں,
آپ چلے جائیں, ہم آپ کو نہیں پکڑ سکتے. انہوں نے کہیں میرے ڈرامے 2-3 دیکھے تھے تو انہوں نے اس وجہ سے مجھے جانے دیا. یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ یہ سب اس وقت جو گندا کام کرتے تھے یہ سارے پکڑے گئے تھے, اور مجھے جو پکڑنے کے لیے آفیسر آئے تھے انہوں نے مجھے عزت کے ساتھ اس تھیٹر سے باہر نکالا. یہ میرے لیے بڑی بڑائی کی بات. سر بات کرتے ہیں فلم کی کہ حال ہی میں اس دور میں بہت سارے ہمارے اداکار ہمسایہ ملک کی طرف رخ کر رہے ہیں, وہاں پہ فلمز بن رہی ہیں, اداکاری کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں, ہٹ ہو رہی ہیں. وہی کامیڈی جو ادھر کرتے ہیں وہ ادھر کر کے نام کما رہے ہیں. کیا وجہ ہے سر پاکستان میں ایسی فلمز نہیں بن رہی, اور اگر بن بھی رہی ہیں تو وہی پرانے فارمیٹ پہ اور پرانے طرز سے اور پرانی ہی اسٹوریز میں تھوڑی بہت رد و بدل کر کے لگائی جا رہی ہیں, تو زوال کا شکار ہے فلم انڈسٹری. کیا کہتے ہیں وکاس؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو. زندگی میں ہم نے جہاں بھی دیکھا نا, جو بھی انٹرویو کرنے کے لیے کوئی صحافی آئے ہیں میرے بھائی یا آپ ہیں یا کوئی بھی, ہم اپنے ملک کو, اپنے ملک کی انڈسٹری کو یہی باتیں کر کر کے ہم نے اس کو بالکل پیچھے کر دیا. پہلی بات یہ ہے, انڈسٹری وہی ہے, وہی اداکار ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں, ان کو ہمسایہ ملک لے کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے اداکاروں میں پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہماری انڈسٹری کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے, وہاں بھی پروڈیوسر کی بات آتی ہے, وہاں بھی میں پروڈیوسر کی بات کروں گا. تو پروڈیوسر آیا, اس نے کہا مجھے ایسی فلم چاہیے, اور ہمارے جو کرتا دھرتا تھے ڈائریکٹر, انہوں نے ویسی فلم بنانی شروع کر دی, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو یہ نہیں سوچا کہ یار میں اس کو اگر رسپانس نہیں دوں گا, میں اس فلم کو ریجیکٹ کروں گا تو فلم اچھی بنے گی. انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو, تم نے یہ فلم بنانی ہے فلانے بدماش پہ, انہوں نے اس پہ بنا دی, فلانے پہ بنانی ہے اس پہ بنا دی. فلم انڈسٹری کرتے 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 ڈیڈ ہو گئی. اب وہ ہدایت کار بھی اس میں شامل ہو گئے, وہ رائٹر بھی شامل ہو گئے, وہ پروڈیوسر نے آگے کہا جی یہ بدماش تھے, ہمارے بھائی تھے, وہ یہ تھے یہ تھے یہ تھے, تو انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا. تو وہ رائٹر نے اس کو فریم میں رکھ کے اپنی رائٹنگ کر دی, ڈائریکٹر نے اسی کو فریم میں رکھ کے اپنی فلم کمپلیٹ کر دی, ٹھیک ہے. اب وہ خوش کون ہو رہا ہے؟ وہ جو فلم بنا رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے بھرا دے تے فلم بن رہی ہے تے انج تے انج. اب ہمارے جو اداکار تھے انہوں نے بھی نہیں انکار کیا, انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے جی میں فلانا ہے بن جاؤں گا, تو میں فلانا ہے بن جاؤں گا. انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ بننے سے ہماری انڈسٹری کا کیا حال ہوگا. تو پیسے انہوں نے کمائے. پیسہ کمانا ساری بات نہیں ہوتی, ساری بات یہ ہوتی, دیکھیں میری بات سنیں, رب کریم نے نا آپ کو اولاد دی ہے, ٹھیک ہے, اولاد دی ہے رب کریم نے, تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آپ یقین کریں کہ اس بات کی پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں یہ میرے ڈرامے کا فکرہ ہے اور یہ میرے اندر کی آواز ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت اولاد سے نوازا, تم نے اس کی کیسی تربیت کی, ٹھیک ہے. تو جیسے ہمیں اولاد کی تربیت کا درس دیا گیا نا, اسی طرح ہم اداکار ہیں تو ہم سے یہ پوچھ ہوگی کہ میں نے تمہیں یہ نام دیا, نام تو وہ اوپر والا دے رہا نا, میں نے تمہیں یہ نام دیا, تم نے میرے معاشرے کو کیا تربیت دی, میں نے تمہیں لکھنے کے لیے یہ ذہن دیا, تم نے میرے معاشرے کے لیے کیا لکھا, میں نے تمہیں ایک ڈائریکٹر بنایا, تمہارے نیچے 25-50 لوگ کام کر رہے ہیں, تمہیں سر کر رہے ہیں, تم نے بڑی اسکرین پہ میری عوام کو, میرے لوگوں کو, میرے بندوں کو کیا تربیت دی. اسی طرح اداکار سے بھی پوچھو گی کہ میں نے تمہیں یہ فیم دی, لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا ہم چہرے ٹرن کر دیتے ہیں, میں گردنیں ٹرن کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ رب کریم نے لوگوں کی گردنیں ٹرن کر دی آپ کی طرف, آپ ان کے ہیرو بن گئے, وہ آپ کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اب وہاں آپ بیٹھ کے بدماش کا پارٹ کر رہے ہیں اور یوں 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 کر رہے ہیں,
تو میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس سے کیا تربیت لے رہا ہوں. تو یہ بھی پوچھو گی. تو ہماری انڈسٹری کا جو زوال ہے وہ اس طرح ہوا, پہلی بات. دوسری بات, یہ جو لوگ جا کے ہمارے آرٹسٹ ہمسایہ ملک کی فلموں میں کام کر رہے ہیں, تو اب تو نہیں کر رہے, جتنا کرنا تھا کر لیا. اس کی دو وجوہات ہیں. ہمارے میں بہت بڑا نام ہے نسیم وکی, وہ انڈیا میں گئے اور انہوں نے کپل شرما شو سٹارٹ کروایا, اور وہاں وہ حصہ تھے اس کا, کام میں بھی اسکرپٹ میں بھی, ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے ان کا وہ سارا نچوڑ جو ہے وہ نکال کے وہ باہر آ گئے, پاکستان واپس آ گئے. کپل شرما شو ابھی بھی چل گیا. انہوں نے یوز کیا آپ کو. وہ کہتے ہیں نا, تسی بازار دے وچوں کنو یا مالٹا خریدتے ہیں تو وہ آپ اس کا ساتھ نکال لیتے ہیں, اس کے بعد چھلکے کی ویلیو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہمارے آرٹسٹوں کا ساتھ نکال کے ان کو چھلکا سمجھ کے پھینک دیا, ٹھیک ہے. کام وہی بندہ کرے گا, فلم کی بات جو میں کر رہا ہوں, کام وہی بندہ کرے گا. انہوں نے جا کے ہمارے آرٹسٹوں نے وہاں اپنا تھیٹر ہی بیچنا شروع کر دیا. میرا فلانا رول سی جی, میں نے وہ کیا تھا, ذرا وہ ڈائریکٹر نے کر کے دکھا, وہ پاجی ایسے بڑا اچھا, پاجی یہی کریں گے. وہ تو آپ نے تھیٹر پہ کیا ہوا ہے, وہ تو آپ نے کر لیا ہے. آپ وہاں جا کے کوئی نئی چیز انہیں کہیں, آپ مجھے کوئی نئی چیز دیں, میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. آپ نے وہی کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ سے کروا لیا, ان کے لیے نیا تھا, آپ کو کروا لیا. فارغ فارغ فارغ, اب تو نہیں کچھ ہو رہا, ٹھیک ہے. تو وہ اتنا ہی تھا, ہو گیا. الحمدللہ میں بھی کرنے جا رہا ہوں فلم. 2 فلمیں تو میں کر رہا تھا, جو میرے بڑے یہ بھائی ہیں, میرے عزت میری بہت کرتے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے, پائن تے یہ تے وہ, لیکن اندر سے میرے بہت خلاف ہیں. 2 فلمیں میری تھی وہاں, جو مجھے نہیں پتا, یہ اللہ کو پتا ہے, جن میرے دوستوں نے مجھے وہاں سے کٹ کروایا. لیکن میں یہ بات اس لیے زیادہ نہیں کرتا کیونکہ میرا جب کام ہوگا تو میں کروں گا. مجھے کوئی نہیں کٹ کرا سکتا, وہ اوپر والے کی مرضی نہیں تھی, تو میں اس لیے وہ نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ اوپر والے کی مرضی ہے, ابھی میں نہیں کر سکتا تھا, اب میں کر رہا ہوں, انشاءاللہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی میں وہاں چینج کام کروں گا. میں وہ کام نہیں کروں گا جو میں نے تھیٹر پہ کہیں کر دیا ہوا ہے, میں وہاں چینج ہی کروں گا. اور باقی رب کی مرضی ہے, وہ عزت دیتا ہے, اگر لکھی ہوگی تو ملے. سر فلم کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مکمل آزادی دے دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے, اداروں کی طرف سے, قانونی طور پر, تو گوشی خان صاحب کون سا کردار ادا کرنے کی خواہش مند ہے, یا اگر آپ اپنی فلم بنانا پسند کریں تو کیسی فلم بنائیں گے؟ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ آزادی ہے, بالکل کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, تو آپ کس طرح کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں اپنی رکھی ہوئی ہیں. وہ پائپ لائن میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ کی زبان مبارک کو کبھی ایسا ہوگا تو ضرور کروں گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میری اپنی لکھی ہوئی, میرا اپنا آئیڈیا, میری اپنی لکھی ہوئی فلم جو ہے وہ چڑھ دے پنجاب میں نے دے دی ہے, اور وہ انشاءاللہ چینج ہوگی اور بہترین ہوگی, ایک نیا آئیڈیا ہوگا. باقی کام اوپر والے کے ہیں. اور دوسرا ہے کہ میں نے ایک تھیٹر کرنا چاہا, میری خواہش تھی کہ میں ایسا تھیٹر کروں, لیکن جو ہماری آرٹس کونسل ہیں وہ, اور جو ہمارے کلچر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے اچھا کام ہو. میں فرینکلی یہ کہوں, وہ نہیں چاہتے. یہاں سے وہ کرتے ہیں, اندر سے نہیں چاہتے.
میں نے ایک سائلنٹ تھیٹر کے نام سے ایک اسکرپٹ لکھا تھا جو سائلنٹ ہوگا، اس میں ڈائلاگ کوئی نہیں ہوگا اور اس میں ساری مائمز اداکاری ہوگی. آپ نے اپنی اداکاری سے لوگوں کو بتانا ہے میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک میں نے اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، وہ میرے پاس کمپلیٹ ہے اور میں نے تو اس کی کاسٹ بھی کر لی تھی. اب وہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے شاید کہ ہمارے کرتا درتا دیکھیں تو شاید مجھے کال کر کے بلائیں. وہ سائلنٹ تھیٹر تھا اور اس کا ون لائن یہ تھا کہ یہ پولوشن، ڈرٹی واٹر، اس کی وجہ سے انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں. وہ ایک میری آدھے گھنٹے کی سٹوری، صرف آدھے گھنٹے کا ڈرامہ ہے وہ میرا، لیکن وہ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کو اور پاکستان کے اداکاروں کو اور پاکستان کے جو یہ ادارے ہیں جو کلچر کو اور ہمارے اس ثقافت کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک بڑی پرائیڈ والی بات ہونی تھی. لیکن چونکہ یہاں ہے نہیں ایسا، سوری سے ایسا ہے نہیں. لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں، میں منسٹروں تک گیا ہوں فائل لے کے کہ جی یہ میرا ایک کھیل ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. میں بڑے بڑے جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، میں آپ کے ہی پوڈ کاسٹ کے ذریعے ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، ایم ڈی ہیں، سی او ہیں یا افسران ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان ملٹی نیشنل کمپنی کے وہ جو پنٹر ہیں، پنٹر وہ سمجھ جائیں گے، میں نے ان سے بھی بات کی ہے لیکن مجھے کوئی اس کا حاصل نہیں ہوا. تو میں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ان کو بتانا چاہتا ہوں، ملٹی نیشنل کمپنیز کو، کہ آپ اتنے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں، اتنے بڑے کام کرتے ہیں، اور اگر آپ میں یہ نہیں کہتا میرا اسکرپٹ کروائیں، میں نہیں یہ کہتا، آپ مجھے بلوائیں، میں آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ایسے 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 ہوگا. اگر آپ کو وہ اچھا لگے، اگر آپ کے دل کو چھوئے تو پھر آپ ضرور وہ کیجئے. اگر آپ کے دل کو نہ چھوئے، چاہے وہ ہمارے کلچر منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ چیز آپ کے دل کو چھوئے تو آپ مجھے اسی وقت کہیے گا کر سکتے ہیں، نہیں تو میرے منہ پہ کہیے گا کہ سوری یہ نہیں ہو سکتا، آپ فضول میں چینلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں، اب لے جائیے اپنا اسکرپٹ. ٹھیک ہے، مجھے دونوں چیزیں منہ پہ کہہ دیں، میرے میں حوصلہ ہے، میں سنتا ہوں. میں تو اس بندے کو گلے لگاتا ہوں جو میرے کام سے میری برائی نکالے. میں میری برائی کرنے والوں سے تو میں اچھائی سیکھتا ہوں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ ایک اسکرپٹ ہے، میری خواہش ہے، ایک میں نے وہ لکھا ہوا ہے، ایک میں نے یہ فلم دی ہے جو چڑھے پنجاب کو سنائی، انہوں نے 1 منٹ میں کہا کہ یہ نئی چیز ہے، ہم کریں گے. ایک میرے پاس اور فلم ہے، میں اپنے فلم ڈائریکٹرز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سید نور صاحب ہیں، رائٹر ہیں ہمارے، چاہے سدھی بٹ صاحب ہیں، بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ہیں ہی بڑے بھائی کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں. وہ ہیں ناصر ادیب صاحب ہیں اور بڑے ڈائریکٹر ہیں. وہ میرا اسکرپٹ سنیں، ٹھیک ہے. اگر ان کو وہ میرا اسکرپٹ، اگر وہ میرے ڈائلاگ ان کو اچھے نہ لگیں تو وہ بھی مجھے یہ کہہ سکتے ہیں گیٹ آؤٹ، کبھی بھی نہ آنا میرے دفتر میں. میرے پاس ایک اسکرپٹ فلم کا ہے، پنجابی فلم ہے اور بڑا سبق آموز اسکرپٹ ہے، وہ ہے میرے پاس. تو اب لوگ بھی کہتے ہوں گے اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ گوشی خان پوڈ کاسٹ میں کیوں یہ کہہ رہا ہے اور یہ کیوں. دیکھیں میری بات سنیں، کل رات ہم ایک سحری پہ تھے، وہاں ہماری فلم انڈسٹری کے میرے تھیٹر کے بھی لوگ تھے. تو اس سحری میں کسی اداکار نے دوسرے اداکار کو کہا، ڈائریکٹر آئے تو وہ اس کو بڑا وارم ویلکم کر رہا تھا، تو دوسرے نے پیچھے سے آواز لگائی، یہ ہوں کام مانگے گا. میں نے یہ کہا کہ کام مانگنا ہمارا رائٹ ہے،
کام مانگنا ہمارا رائٹ ہے. وہ اس طرح میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا وہ اس طرح جیسے ایک گھر میں بھائی ہوتے ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی کی شرٹ پہن لیتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے پیسے مانگ لیتا ہے, اسی طرح ہم فلم انڈسٹری کی ایک فیملی ہیں. ہم اپنے ڈائریکٹر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں فارغ ہوں یار مینوں کام دو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے شرمندگی, کوئی وہ نہیں ہے. میں نہیں اس چیز کو یہ کرتا. ہاں بندے کے اندر ایک ایگو ہوتی ہے, ایک جو اندر انسان ہوتا ہے وہ اس کو منع کرتا ہے کہ نہیں تم کام مانگو گے یا تم کسی کے پاس جاؤ گے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ وقاص جی ایسے ہے, آج کل حالات بہت خراب ہے, تو کتنے عرصے سے گھر بیٹھا ہوں, کام کر رہے ہیں, کام مجھے بھی کام دے. میں نے آپ کو اپنا سمجھ کے آپ سے کام مانگا اور آپ اس قدر بے شرم ہیں کہ آپ اس کو 10 بندوں میں سنا رہے ہیں. وہ آیا سی, انہیں میرے کو کام مانگیا سی, آپ کو شرم ہی نہیں آتی. الحمدللہ یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے. اللہ پاک مجھے اسی طرح ہی رکھے. میں نے زندگی میں کام مانگا نہیں, اس لیے کہ بھئی میں کام کرتا ہوں, مجھے کام دو, بات ختم ہو گئی, میں مانگنے کیوں جاؤں. دوسری طرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دوست ایسے ہیں جو نہیں کہہ سکتے یا کہتے ہیں جا کے, تو آپ ان کا تماشا لگاتے ہیں, ہو آیا سی جی میرے کو کام مانگن لی. شرم ہی نہیں آتی آپ لوگوں کو. تو یہ تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں, لیکن یہ میں تلخ باتیں نہ کسی کے ساتھ میری دشمنی ہے, نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ویر ہے. ہاں میرا ویر یہ ضرور ہے کہ آئے کوئی میرے ساتھ اداکاری کرے, ٹھیک ہے نا, وہاں اس کا میرا ویر ضرور ہوگا کہ یہ میں اچھا پارٹ کروں گا, وہ اب اس کا اپنا ویر ہوگا کہ میں اچھا پارٹ کروں گا. یہ ایک لڑائی ضرور ہونی چاہیے ہماری پروفیشنل کہ میں اچھا پارٹ کروں گا, میں اچھا پارٹ کروں گا, یہ ضرور ہونا چاہیے. باقی میرا ذاتی کسی سے کوئی اختلاف نہیں, کسی سے کوئی ویر نہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے تو بھائی خام خواہ میں اکثر کہتا ہوں خام خواہ میں مجھے یہ لوگ کٹ کراتے ہیں یا خام خواہ میں میری بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں, اور یہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور میں ایک چینل پہ اس وقت بہت بڑا شو ہو رہا ہے, میں اس کا حصہ تھا. اس سے پہلے ایک شو کا, اس شو سے پہلے ایک شو ہو رہا تھا, میں اس کا حصہ تھا. اس کا پائلٹ تیار ہوا, ہمارے کرتا دھرتا ہے نام نہاد فلاسفر, اس نے وہ شو بند کروا دیا تھا میری وجہ سے. بڑا خوبصورت شو تھا, بہت چینج تھا, بند کرا دیا. اس کو بند کرا کے ایک بڑے سٹار کو بلا کے تو ایک نیا شو شروع کر دیا. بڑے سٹار کو بلا کے نیا شو شروع کریں گے تو ظاہر ہے عزت ہی ملے گی, وہ شو کو نہیں مل رہی, اس سٹار کی وجہ سے مل رہی ہے. پھر وہ سٹار وہ شو چھوڑ بھی گیا, شو اب چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اب جو آ کے وہ بالکل بچوں کی طرح ہے, وہ جب شو کر رہا ہے بڑا اچھا کر رہا ہے. تو وہ یہ ہے یہاں, یہ میں تو اس چیز کا عادی ہوں کہ مجھے بہت جگہ پہ کٹ کرایا گیا, بہت جگہ پہ میرے ایوارڈوں کا نام, ایوارڈ سے میرا نام کٹوا دیا گیا. وہ انہوں چھڑ دو, یہ انہوں کا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سیدھی بات کرتا ہوں, یہ ہے سب کچھ. سر نئے آنے والے جو نوجوان ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی میں اگر کھل کے آپ سے بات کروں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں اس فیلڈ میں نہ آنا, یہ فیلڈ بہت بری ہے, ان کا انجام تمہیں پتہ ہے نا. کہ تم ماضی کے اداکار دیکھ لو, ببو برال صاحب ایک لیجنڈ ہمارے, ان کی مثال دیتے ہیں, طارق ٹیڈی صاحب کی مثال دیتے ہیں کہ وہ اینڈ میں رول گیا بیچارے, ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا, وہ غربت میں زندگی گزارتے ہیں. اینڈ میں پیک پہ تو ان کو عزت ملتی ہے لیکن بعد میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ کہہ کر آنے والے نوجوان کو روک دیا جاتا ہے یا روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. سر آپ کیا پیغام دیتے ہیں جو نئے بچے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ان کی آپ کا گوشی خان ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے
نہ کوئی کام برا ہے اور نہ کوئی جگہ بری. آپ نے اس جگہ کو, بری جگہ پہ آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں یہ جگہ بری ہے لیکن میں نے یہاں سروائیو کرنا ہے. جیسے کہ میرے ساتھ ہے, یہ میرے اندر کا دکھ ہے. میرے وہ مخالف ہیں جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے رہے ہیں. ان کو اتنی شرم نہیں, ان کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ یار ہم نے تو اس کے گھر کا نوالا کھایا ہوا ہے. مجھے کوئی وکاس اپنے گھر کے گیٹ سے اندر بلاتا نا, تو آپ یقین کریں میں اس کا دین نہیں دے سکتا. میں ایسے خون سے ہوں, میری تربیت ایسی ہے کہ بھئی اس نے مجھے کچھ سمجھا ہے تو اپنے گھر کے گیٹ سے اندر انٹر کیا ہے. اس میں ایک نسیم وکی ہے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ نسیم وکی ایک سٹار ہے یا ایک وہ ہے, نو نو نو, اس نے مجھے عزت دی ہے. میں وہ نہیں بھول سکتا, یہاں کبھی بھولوں گا, میرا خون ہی نہیں زیادہ دے گا. تو یہ یہاں ایسے بے شرم کر رہے ہیں جنہوں نے میرے گھر کے نوالے کھائے ہیں, اور وہ بے شرم لوگ جگہ جگہ پہ بیٹھ کے میری برائیاں کرتے ہیں. ان کو یہ شرم نہیں آتی. پہلی بات تو یہ. تو میں سروائیو کر رہا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, یقین مانے میں بہت اچھا ہوں, میں بہت خوش ہوں. میں الحمدللہ, میں اس وقت آپ کو یہ پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا, میں دیکھنے والوں کو, میں نانا بھی ہوں, میں دادا بھی ہوں, اور رب کریم کی میرے پہ رحمت بھی ہے. میں خوش ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے سروائیو کیا ہے. تو یہ سروائیو آنے والے نے خود سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. یہ بھی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تھیٹر اس وقت بہت فحاشی پہ ہے, اس نے کیسے کام کرنا ہے, اس نے آگے اپنے آپ کو کیسے دکھانا ہے, یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ آئے, نئے بچے آئیں, پڑھے لکھے بچے آئیں, وہ آئیں گے, ذہن نیا آئے گا, نیا ذہن آئے گا, نئی چیز تخلیق ہوگی, نئی چیز تخلیق ہوگی, نئے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو ان کو آنا چاہیے, کیوں نہیں آنا چاہیے. جیسے دیکھیں ابھی ہمارے جو ٹی وی ڈرامے, جتنے بھی ڈراماز ہیں ٹی وی کا, اس میں بے شمار پڑھے لکھے بچے ہیں, بے شمار اچھی فیملیز کے بچے اور بچیاں کام کر رہی ہیں, اور وہ بہترین چل رہے ہیں. وہ آنا چاہیے, آ کے اپنا جو ہے وہ ایم لے کے آئیں, نہ کہ یہ ولگر ایم لے کے آئیں. نہ ان کے یہ ہیرو ہونے چاہیے جو یہ ولگر کر رہے ہیں, ان کے ہیرو وہ ہونے چاہیے جو اصل میں ہیرو تھے. ان کو ذہن میں رکھ کے آئیں اور آ کے کام کریں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. دوسری طرف آتے ہیں جو آپ نے کہا ببو صاحب کا, طارق ٹیڈی صاحب کا, اور دوسرے اداکاروں کا کہ وہ دنیا سے کیسے گئے. تو بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھا ہے دنیا سے جانا, یہ وہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیسے لے کے گیا یہ اسی کا کام ہے, اس کو ہم اپنے ذمہ نہ لیں. اور باقی دیکھیں, پیسہ جیسے یہ شوبز کی دنیا میں نا, پیسہ بہت جلدی بندے پہ پھنس جاتا ہے. آپ نے اس کو سنبھالا ہے, یوز کیا ہے, کیا کیا ہے. اب میں آپ کو نہیں نا بتا سکتا کہ ببو برار صاحب دنیا سے چلے گئے, لیکن ببو برار صاحب نے کچھ کام بھی اچھے کیے. میں بھی یہ آرٹسٹوں میں بہت یہ خدا خوفی بہت ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. آرٹسٹ کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے کہ میرے یہ حالات ہیں, آرٹسٹ اپنی جیب خالی کر لے گا, اس کو دے دے گا. تو ہمارے دیکھنے والوں کو نا تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ مدد بھی بہت کرتے ہیں, امداد بھی بہت کرتے ہیں. اس لیے وہ سمجھتے یہ ہیں کہ میرے پاس تو رات کو میں پیسے کما لیتا ہوں, صبح میرے بچے بھی اچھا کھا لیتے ہیں, میں بھی کھا لیتا ہوں, تو میں تو ایسے ہی کما رہا ہوں.
وہ یہ نہیں سوچتا میں نے بیمار ہونا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا مجھے ایسی بیماری لگ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ کر رہا ہوتا ہے, کھا رہا ہوتا ہے, بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے, دوستوں کو محفلوں میں کھلا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وجہ سے پیسے جو ہیں وہ سنبھالنے نہیں جاتے. اور ہمارے جو آرٹسٹ وقاص, میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں ضرور کہوں گا کہ پلیز یار, آپ آرٹسٹ ہیں جو آپ پہ برا وقت آیا ہے, آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ اگر بستر پہ آ گئے ہیں تو یقین مانیں اب رب کو یاد کریں, آپ امداد کی طرف منتیں نہ کریں پلیز. آرٹسٹ ایک سرمایہ ہے اور آرٹسٹ کا ایک وقار ہے. وہ آپ جب چینلوں پہ بیٹھ کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی اور ہماری جو ہے نا ڈگنٹی, وہ اس پہ بہت فرق آتا ہے. ہمیں فرق پتہ کہاں پڑتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, جو میرے دوست, میرے کولیگ چینلز پہ بیٹھ کے, اب مجھے نہیں پتا میں کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میں اللہ سے ڈر کے کر رہا ہوں یہ بات. جو یہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نا بھائی, آپ نے کبھی ہمسایہ ملک میں دیکھا ہے کہ کوئی اداکار بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں یا کسی انٹرویو میں یا کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو میں مر گیا, میں ٹوٹ گیا, میری امداد کرو, میرے پہ دوائیاں نہیں, پیسے نہیں. کبھی یہ نان مسلم نے یہ کیا؟ ہم تو رب کریم اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں, ہم ان کی امت ہیں. ہمیں تو فخر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں ٹرسٹ بھی ان پہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم دنیا سے کیسے جائیں گے, دوائی کے بغیر جائیں گے یا دوائی سمیت جائیں گے. آپ یہ سوچیں نا کہ اس دنیا میں بڑے سے بڑا مل آنر, بڑے سے بڑا ٹیکسٹائل مل کا مالک اور فلانا انڈسٹری کا مالک, وہ بڑا شان شوکت سے دنیا سے گیا. مرنا سب نے ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے. میں اکثر مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, سہگل صاحب کی قبر اکثر دکھاتے ہیں کہ یہ بہت لینڈ لارڈ لوگ تھے, آج یہ کہاں ہے. تو وہ اس نے جیسے لے کے جانا ہے جیسے رکھنا ہے. ہمیں ایز اے مسلم وہاں دیکھنا چاہیے. ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں, ہم لوگوں سے امداد مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے ہمیں ہماری عزت میں فرق آتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق جو ہے وہ ہے, یہ ایک خدمت انسانیت کے نام سے ایک فاؤنڈیشن ہے, میں اس کے لیے کام کرتا ہوں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اگر یوٹیوب پہ بتا رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں, میں ہاسپٹل میں ہوں, تو مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے, جو ہمارے باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہیں جو آپ کے فین ہیں, وہ نہیں رکتے, وہ فوراً آپ کو پیسے بھیجتے ہیں اور بھیجے بھی ہیں. تو آپ پھر اس کے بعد آپ سیاستدانوں سے یا گورنمنٹ سے امداد مانگ کے اپنے آپ کو بھی ڈی گریڈ کرتے ہیں. اور ہمسایہ ملک کے جب اداکار اور لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اداکاروں کا یہ حال ہے. پھر اپنی عوام بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جا رہے ہیں جی, بڑے شو بز کے مامے بنے بیٹھتے تھے, آج ان کے حالات کیا ہیں یہ دیکھیں. نہ کریں ایسے, نہ میں کروں گا نہ آپ کریں. پلیز اپنی اور ہماری عزت کا خیال رکھیں, ہمارے ملک کی عزت کا خیال رکھیں. پلیز, تھینک یو. سر, آپ کونسل کی جانب سے ایک ڈرامہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور آپ بطور ممبر اس میں شامل ہیں. تو سر, ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کردار ادا کرتے ہیں آنے والے ڈرامے, آنے والے تھیٹر میں کیا کس قسم کی بہتری لانے کی خواہش مند ہیں آپ؟
دیکھیں میں ڈرامہ کمیٹی کا ممبر ہوں، میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے، اور اس پہ بھی بڑی لہدے ہوئی تھی کہ جی اینو کیوں بنا دیتا، یہ کون ہوتا بنانے والا؟ بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے یار، آپ کو کیا پتا ہو کون بناتا ہے؟ وہ بناتا اوپر بیٹھے، اس نے راتوں رات گوشی خان کو ڈرامہ کمیٹی کا ممبر بنا دیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. ہاں اب آ جاتے ہیں ادھر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا میں نے کیا کیا. جو میں نے وہاں کہا آج گورنمنٹ آف پنجاب وہی کر رہی ہے. میں نے ان کو کہا CCTV کیمرے لگوائیں، کنٹرول روم بنائیں، ڈیلی ڈرامہ ریکارڈ ہو. انہوں نے کہا ڈیلی ڈرامہ ریکارڈ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں یہ ہم نے جی ڈرامہ چیکنگ ٹیم بنا دی ہے، ہم نے یہ بنا دیا ہے. وہ ڈرامہ چیکنگ ٹیم کیا کرتی ہے؟ 4 بندے اپنے لے کے چلے جاتے ہیں، ریہرسل میں بیٹھے ہیں، ریہرسل دیکھ رہے ہیں، وہ 4 بندے تماشبینی کر رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ تعلق بن رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. آپ ڈرامہ CCTV لگا کے کنٹرول روم میں ڈیلی ڈرامہ آئے، آپ کا ایک بندہ ہو، وہ جو بھی اس میں SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ نکالے، وہ کلپ وہ ٹیبل پہ رکھ دے، کرتا دھرتا کہ جی یہ فلاں تھیٹر میں یہ ہوا تھا رات کو. اسی ٹائم ودن منٹس میں اس بندے کو کال کی جائے، اس تھیٹر کے کرتا دھرتا کو بلایا جائے، اس کو پہلا نوٹس دے دیا جائے کہ یہ رات کو تمہارے تھیٹر میں ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ تمہیں فرسٹ نوٹس. ٹھیک ہے، دوسرا نوٹس، تیسرے نوٹس پہ تھیٹر سیل، پھر وہ تھیٹر کھلے نا. وہ 1 ماہ کے لیے سیل ہوا ہے، وہ 4 ماہ کے لیے سیل ہوا ہے، وہ اتنا عرصہ کھلے نا، سوری ٹو سے کوئی عدالت بھی نہ اسے کھولے. ٹھیک ہے نا. یہ میری چوائس تھی، یہ میری چوائس تھی کہ آرٹسٹوں کو پکڑ کے اندر کرنا، آرٹسٹوں کو چھاپے مارنے، یہ توہین ہے. یہاں بھی باہر کے ملک کے جو ہمارے ہیں لوگ، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آرٹسٹ تو سفیر ہوتا ہے ثقافت کا، کلچر کا. یہ دیکھیں جی اس کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اس کی لترور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ کریں. کرتا دھرتا جو ہے اس کو پکڑے، اور وہ کرتا دھرتا ہے تھیٹر مالک، تھیٹر کا ٹھیکیدار. جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ میرا تھیٹر اس بندے کی وجہ سے بند ہو جائے گا، وہ اس بندے کو کاسٹ نہیں ہونے دے گا اپنے تھیٹر میں، وہ اس بندی کو کاسٹ نہیں ہونے دے گا تھیٹر میں، ڈرامہ ٹھیک ہوگا. اس پہ پہرا لگائیں. جس کی وجہ سے عظمہ بخاری صاحبہ نے ابھی پچھلے دنوں پروڈیوسر کو اور تھیٹر مالکان کو بلا کے میٹنگ بھی کی. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سوری سے میں یہ کریڈٹ نہیں دے پا رہا تھا، میں یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس وقت اچھا کام کر رہی ہے تھیٹر کے لیے. یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے واقعی تھیٹر کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہوگا، اور تھیٹر ٹھیک ہونا چاہیے، تھیٹر ٹھیک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر اور ثقافت کا یہ حصہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور پھر جب یہ ٹھیک ہوگا تو ہماری نسل بھی ٹھیک ہوگی. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. زیادہ وقت سر آپ کا نہیں لیں گے. آپ کا اگین بہت شکریہ. آپ شاید نہیں سمجھتے لیکن ہم تو آپ کے وقت کو بہت زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی روٹین سے واقف. اور میں نے نا بڑا دبنگ انٹرویو دیا، میں نے ایسے کسی کو نہیں دیا. اس لیے دبنگ انٹرویو دیا کہ آپ کی فین فالوئنگ بہت ہے، اور آپ کا چینل اچھا ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ کیا. کہ جو چیز ہے میں نے نا جو میرے اندر ہے، جو میں نے دیکھا ہوا ہے، جو میرے لوگ کرتے ہیں، میں نے حاشا للہ سب کچھ وہی کہا ہے. میرے میں اس میں نہ بغض،
نہ کسی سے وہ نہ کسی کا ڈر ہو، نہ کسی کا بغض، نہ منافقت، یہ نہ کسی کے کہ جی میں اس کے خلاف ہوں تو میں نے یہ بات کی، نہیں، رب کریم مجھے اس سے معاف رکھے. میں نے جو بات کی ہے اپنے تھیٹر کے بہتری کے لیے کی، اپنے آرٹسٹوں کی بہتری کے لیے کی ہے، اور یہ میں کرتا رہوں گا کچھ بھی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین غوثی خان صاحب کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آئندہ کسی نئے پوڈ کاسٹ میں اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.